عزیزان گرامی، اللہ پاک دے پاک فضل و کرم دے نال رمضان المبارک دا 19واں روزہ پورا کرن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ماشاءاللہ، اور اج 20ویں تراویح ادا کی اللہ پاک قبول فرمائے آمین۔ بیان چلدا سی پیا اعتکاف دے حوالے نال۔ اج دے ضروری مسئلے اعتکاف دے حوالے نال۔ جدوں کوئی مسلمان رمضان المبارک نو پائے، پھر رمضان المبارک دے آخری 10 دنوں دا وہ قیام کر دے مسجد دے اندر، تو مسجد اندر جڑا قیام کرنا وہ اعتکاف کہلاندا ہے۔ اور اعتکاف کرن واسطے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں ضروری نے اور کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تو بچنا ضروری ہے۔ تو سماعت فرماؤ کہ مسجد دے اندر اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر نیت کر کے مسجد اندر ٹھہرنا اعتکاف آکھیا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور یہ واسطے مسلمان ہونا شرط ہے اور عقل مند عاقل ہونا بھی شرط ہے، اور اسی طرح جنابت تو پاک ہونا یہ بھی شرط ہے، حیض و نفاس تو پاک ہونا یہ بھی شرط ہے، اور بالغ ہونا یہ کوئی شرط نہیں کہ صرف بالغ بیٹھے گا نابالغ نہیں بیٹھے گا، بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھدا ہوئے، ٹھیک ہے جی، اگر وہ بنیت اعتکاف مسجد اندر ٹھہرے تو وہ دا اعتکاف صحیح ہوئے گا۔ اگر انہیں اپنا نابالغ ہے لیکن تمیز رکھ دے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اگر وہ مسجد اندر بنیت اعتکاف ٹھہرے گا تو وہ دا اعتکاف درست ہوئے گا۔ اور آزاد ہونا بھی کوئی شرط نہیں، غلام بھی بیٹھ سکتا ہے، آزاد ہونا کوئی شرط نہیں۔ اسی طرح اعتکاف بیٹھن واسطے مسجد دا جامع ہونا شرط نہیں کہ جامع مسجد اندر بیٹھے بندہ غیر جامع دے اندر نہ بیٹھے، بلکہ مسجد جماعت دا ہونا فرض ہے کہ ایسی مسجد کہ جس مسجد دے اندر اپنا 5 گانا جماعت ہوندی ہوئے، ٹھیک ہے جی، بلکہ وہ دے اندر امام اور مؤذن مقرر ہوں، تو اس مسجد دے اندر بھی اعتکاف بیٹھنا ٹھیک ہوئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ رد المختار دا یہ حوالہ ہے۔ اور پھر عورت مسجد دے اندر عورت نو اعتکاف دی اجازت نہیں کہ عورت مردوں کی طرح مسجد اندر آ کے اعتکاف بیٹھے، تو اس طرح کرنا عورت نو مسجد اندر اعتکاف بیٹھنا اجازت نہیں۔ اور پھر بلکہ وہ اپنے گھر دے اندر اعتکاف کرے، گھر دے اندر اعتکاف کرے، انہوں مسجد اندر آن دی مسجد اندر بیٹھنے دی ضرورت نہیں۔ فرمایا مگر اس جگہ دے اعتکاف کرے جو جگہ انہیں اپنے گھر دے اندر نماز واسطے مقرر کر رکھی ہے، اس جگہ دے وہ بیٹھ کے اعتکاف کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں آکھیا جاندے ہیں مسجد بیت، یعنی گھر دے اندر جڑی مسجد بنائی ہو، ٹھیک ہے۔ عورت واسطے یہ بھی مستحب ہے، مستحب کہ گھر دے اندر نماز پڑھن واسطے کوئی جگہ مقرر کرے اور ہمیشہ پھر اسی جگہ دے وہ نماز پڑھے، چاہے تو انہوں پاک صاف رکھے، ستھرا رکھے، تو یہ سب تو بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس جگہ نو چبوترے دی شکل بنا لے، یعنی باقی گھر دے ویڑے کو تھوڑا جہا اچا کر لے، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ واسطے زیادہ بہتر ہے۔ اور مرد حضرات نے جڑے انہوں نے فرمایا چاہیے کہ وہ نوافل جڑے وہ گھر دے اندر کوئی جگہ مقرر کرن، گھر دے اندر نوافل ادا کرن، نوافل گھر دے اندر پڑھنا یہ افضل ہے، گھر دے اندر نوافل پڑھنا افضل ہے، تاکہ گھر دے اندر برکت ہوندی رہے، اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا رہے۔ اور پھر اگر عورت نے گھر دے اندر نماز واسطے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی، ٹھیک ہے جی، کوئی ان کی جگہ پکی نہیں ہے گھر دے اندر، اس جگہ دے اتنے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ دیے، اگر انہیں گھر دے اندر کوئی جگہ مقرر نہیں کی، پکی جگہ نہیں بنائی، تو وہ پھر گھر دے اندر بھی اعتکاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر جگہ مقرر نہیں کی ہوئی تو وہ پھر گھر دے اندر بھی اعتکاف نہیں کر سکے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر البتہ اس وقت جدوں انہیں اعتکاف کرنا ہے اور وہ جگہ کا انتخاب کر لے، نیت کر لے کہ میں اس جگہ کے اتنے نماز ادا کراں گی، تو پھر وہ جڑا اعتکاف ہے وہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مقرر جگہ نہیں ہوتی تو پھر وہ اعتکاف بھی نہیں کر سکے گی، ٹھیک ہے جی۔ اعتکاف واجب ہے جڑا وہ مسجد معتکف مسجد اندر بغیر عذر تو
نکلے گا تو یہ نکلنا حرام ہے۔ موتکف اعتکاف کرن والا جدو مسجد اندر بیٹھ گیا ٹھیک ہے جی، اور پھر مسجد دے وچوں بغیر کسی عذر دے وہ نکلے گا تو وہ نکلنا یہ حرام ہوئے گا۔ اگر نکلیا تو وہ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اعتکاف بھی جاندہ رہے گا ٹھیک ہے جی۔ اگرچہ وہ بھول کے نکلے یا جان بوجھ کے نکلے، چاہے انہوں غلطی لگ گئی ہے تاں بھی اعتکاف جاندہ رہا ہے ٹھیک ہے، جان بوجھ کے نکلے تو تاں بھی اعتکاف جاندہ رہا ہے۔ دیکھ جو بیٹھے اعتکاف دے چونے دن سارا دن ٹوٹیاں دے اتنے گزار چھڈن گے، لیٹریناں تے بیٹھے رہن گے، دروازیاں بیٹھے رہ گئے، یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے، کیونکہ جہاں لیٹریناں یا ٹوٹیاں نا وہ فنا مسجد ہوندی نا، مسجد اندر دیں لیکن مسجد حصہ جد نہیں ہوندیاں۔ اور پھر اسی طرح اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنا دے نال ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح عورت نے مسجد بیت یعنی اعتکاف والی جگہ جتے گھر کو بیٹھی سی عورت ٹھیک ہے، اگر وہ واجب یا مسنون اعتکاف ہے تو بغیر عذر وہ اس جگہ تو اگر نکل کے باہر چلی گئی ہے، اگر وہ گھر کے اندر ہی رہے گی تو اعتکاف تاں بھی ٹوٹ جائے گا انہوں ہمیشہ اپنی اعتکاف والی جگہ تے بیٹھنا ہوئے گا۔ اگر وہ جگہ بدلے گی یعنی اٹھ کے باہر ٹر جائے گی جس طرح باقی گھر کے افراد پھرتے ہیں تو وہ اعتکاف بھی جاندہ رہے گا، ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے جی۔ ہون اعتکاف مسجد دے وچوں موتکف نوں نکلن واسطے ہیں جی کیڑے عذر نے جنہاں دے نال وہ جا سکتا ہے اور کیڑے عذر نے جنہاں دے نال وہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ حاجت طبی ٹھیک ہے جی، اگر وہ مسجد اندر پوری نہ ہو سکتی ہوئے، حاجت طبی مطلب ہے کہ وہ پیشاب وغیرہ دا انتظام نہیں، مسجد اندر کوئی لیٹرینہ وغیرہ نہیں، پخانے دی کوئی جگہ نہیں، سنجے کران دی وضو کران دی، اگر غسل دی ضرورت ہے تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ مگر فرمایا غسل وضو دے اندر شرط ہے کہ مسجد اندر نہ ہو سکتے ہون تو پھر وہ مسجد تو باہر جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہوئے جس دے اندر وضو یا غسل دا پانی لے کے اسی طرح کہ مسجد اندر پانی دی کوئی بوند بھی نہ کرنے دے، اگر مسجد اندر وہ پانی وضو کرتا ہے ٹھیک ہے نا، پھر مسجد دا ایک قطرہ بھی مسجد اندر پانی دا نہ گرن دے، اگر مسجد اندر گرے گا ٹھیک ہے تو یہ ناجائز ہوئے گا ٹھیک، وہ چاہے پانی غسل دا ہوئے چاہے پانی وضو دا ہوئے۔ اور پھر اسی طرح اگر مگا وغیرہ موجود ہے ٹھیک ہے جی اور وہ وضو وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن وہ واسطے ضروری ہوئے گا کہ کوئی چھنٹ مسجد اندر پانی دی بھی نہ گرے۔ یہ بھی بزرگاں نے منع فرمایا جب وضو کر کے نکلتے نا پھر باہر اس طرح ہاتھ چھاڑ دینا اندر مسجد سین اندر، کوئی داڑھی میں اس طرح کوئی بالا یہ بھی کرنا جائز نہیں ہے جی، مسجد تو باہر پانی آ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ مسجد وچوں وضو دی خاطر نکلنا اگر انتظام نہ ہوئے تو یہ واسطے جائز ہے ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اگر وہ مسجد اندر انتظام ہے وے وضو دا غسل دا ٹھیک ہے جی تے طہارت سمجھا کہ پیشاب کھانا سب سے ہے جی موجود ہون دے بعد اگر یہ مسجد وچوں نکلے گا تو پھر یہ نکلنا نہ جڑا یہ اعتکاف نو توڑ دے گا، یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مسجد اندر وضو غسل کی دی جگہ بنی ہوئی ہے یا حوض ہے تو پھر انہوں باہر جان دی اجازت دی نہیں کہ مسجد اندر ہی بیٹھ کے یہ اپنے معاملات میں جڑے وہ پورے کرے گا ٹھیک ہے جی۔ اللہ کریم دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی سب نو سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کرنے دی توفیق نصیب